بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر سامعین، آج کا موضوع بہت ہی انفارمیٹیو، بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر صرافہ مارکیٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت ہی اہم موضوع ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ زیورات کی زکوٰۃ کے حوالے سے، کہ زیورات کی زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے گی اور کن زیورات کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی اور کن زیورات کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی، اور کون سے زیورات کا کتنا نصاب ہے جو شریعت کے مطابق، جس کی وجہ سے 2.5% ہمیں ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے آج ہم اس ویڈیو کے اندر دیکھنے جا رہے ہیں کہ زیورات کا کیا کیا نصاب ہوتا ہے، کن زیورات کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، کن زیورات کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ تو آج ہم بھی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو کہ زیورات کی زکوٰۃ قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے کہ جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں دبایا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹوں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ وہ ہے خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کیا تھا، اور اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے۔ اس کے اندر زکوٰۃ کے بارے میں آیا ہے کہ جو مال کے حقوق ادا نہیں کرتے، مال کے دیگر حقوق ہیں، مال کے اندر جتنے بھی حقوق ہیں کہ جو کسی کا حق ہے وہ اس کے بارے میں بھی آیا ہے، اور اس کے علاوہ مال کا جو اصل حق ہے یعنی زکوٰۃ ادا کرنا، کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اس کے بارے میں یہ وعید آئی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سونا چاندی کو کنز ارشاد فرمایا ہے کہ سونا چاندی کنز ہے۔ اب کون سا سونا چاندی کنز ہے، کون سا سونا چاندی کنز نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے ابو داؤد شریف کی، جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ میں سونے کا ایک خاص انداز کا ایک زیور پہنا کرتی تھی، تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو میں نے جناب نبی کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ زیور کنز کے اندر شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ سونے چاندی کو کنز ارشاد فرمایا ہے، تو یہ اس آیت کی وعید کے اندر داخل ہے یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مال زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے پھر اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، وہ کنز نہیں ہے۔ یعنی جس کے بارے میں وعید آئی ہوئی ہے وہ اس مال کے بارے میں آئی ہے کہ جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، وہ اس کا نصاب کو پہنچا ہوا مال ہے لیکن سالہ سال گزر گئے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جا رہی، تو وہ کنز کہلاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ زیورات کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، کہ اس سے مال کے زیورات ہیں اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ان کے ساتھ ان کی ایک بیٹی بھی تھی، تو جس کے ہاتھ کے اندر 2 سونے کے کنگن تھے، موٹے موٹے کنگن تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے اس کی زکوٰۃ ادا کی؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی زکوٰۃ تو نہیں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ ان 2 کنگنوں کے بدلے تمہارے ہاتھ کے اندر آگ کے 2 کنگن پہنائے جائیں؟ تو یہ اس چیز کو ریلائز کیا جائے کتنا ہی مشکل چیز ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ کے اندر کوئی گرم چیز گرم چیز کو ہاتھ لگ جاتا ہے، ٹچ ہو جاتا ہے، تو کتنی دیر تک ہماری جلد کے اندر ایک کرنٹ سا طاری رہتا ہے اور درد کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اگر
ان چیزوں کو باقاعدہ طور پہ پہنا دیا جائے، گرم گرم چیزوں کو، اور آگ سے جیسے ہی فوراً آپ دیکھیں بھٹی کے پاس لوہا فل گرم ہو، کیسے آگ کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اگر وہی لوہا ہاتھ میں اندر پکڑا دیا جائے، اس کو کنگن بنا کر پہنا دیا جائے تو کتنا مشکل ہوگا۔ اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے ہاتھ کے اندر چھلا پہنا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے لیے زینت اختیار کی تھی، تو یہ اس لیے پہنا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیوی ہیں، لیکن ان کے لیے بھی اتنا بڑا حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے، زکوٰۃ کی متوجہ کرنے کے لیے، تو اس لیے ہمیں بھی کتنی ضرورت ہے اس چیزوں کی۔ تو اس لیے ہم یہ آج سیکھیں گے کہ کون سے زیورات کنز کہلائیں گے، کون سے زیورات کنز نہیں کہلائیں گے، اس کے وہ تو ہم نے سیکھ لیا۔ اب کن چیزوں کی زکوٰۃ ہم ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ زیورات کی 3 قسمیں ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر جو چل رہے ہیں زیورات وہ قیمتی دھاتوں کے زیورات چل رہے ہیں، اور اسی طرح نمبر 2 پہ قیمتی پتھروں کے زیورات چل رہے ہیں، اور اس طرح آرٹیفیشل زیورات چل رہے ہیں۔ 3 قسم کے زیورات ہو گئے۔ قیمتی دھاتوں کے زیورات کے اندر سونا آ جاتا ہے، چاندی آ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر دھاتیں آ جاتی ہیں جو بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ تو ان قیمتی دھاتوں میں صرف اور صرف سونا چاندی کے اندر زکوٰۃ فرض ہے، اس صورت کے اندر چاہے وہ استعمال کے لیے ہو، چاہے وہ استعمال کے لیے نہ ہو، بیچنے کے لیے ہو۔ اور دیگر جو قیمتی دھاتیں ہیں اگر وہ استعمال کے لیے ہیں تو پھر تو ان کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ وہ کتنی ہی ایکسپینسو کیوں نہ ہو۔ اور اگر وہ بیچنے کے لیے ہیں، بزنس کے لیے رکھی ہوئی ہیں، تو پھر ان کے اندر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اور اسی طرح قیمتی پتھروں کا بھی حکم یہی ہے کہ اگر وہ بزنس کے لیے ہے تو پھر تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اگر وہ بزنس کے لیے نہیں ہے، جیسے موتیوں کے ہار ہوتے ہیں، اس طرح بہت ہیرے ہوتے ہیں، جواہرات ہوتے ہیں، یہ ان چیزوں کا بنا ہوا یہ زیور ہے یہ، اور اس طرح انگوٹھیوں کے اندر بہت سارے قیمتی پتھر لگے ہوتے ہیں، نیلم کا پتھر لگا ہوتا ہے، عقیق کا پتھر لگا ہوا ہوتا ہے۔ اگر یہ پتھر ہے لگے ہوئے ہیں لیکن بیچنے کے لیے نہیں ہے تو اس صورت کے اندر ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر بیچنے کے لیے ہے، بزنس کی نیت سے رکھے ہوئے ہیں تو پھر ان کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اس طرح آرٹیفیشل زیورات کا بھی یہی حکم ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ سونے کا کیا نصاب ہے، چاندی کا کون سا نصاب ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، اور نہ ہی بزنس انوینٹری ہے، تو اس صورت کے اندر اکیلا سونا ہوگا تو 7.5 تولہ سونا اگر اس کے پاس ہے، اور اس کے اوپر ایک قمری سال گزر چکا ہے، یعنی محرم، صفر، ربیع الاول یہ والے مہینے گزر چکے ہیں، تو اس کے اوپر ایک سال گزر چکا ہے تو پھر اس کے مال کے اوپر 2.5% زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور اس طرح چاندی کے اندر ہے کہ جس کے پاس صرف چاندی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس سونا نہیں ہے، نہ ہی کیش ہے، نہ ہی مال تجارت ہے، تو اس صورت کے اندر اگر چاندی 52.5 تولہ کے برابر ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ 52.5 تولہ چاندی کے برابر نہیں ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس کے پاس 52 تولہ چاندی ہے، 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اس کے علاوہ اگر کوئی چیز نہ ہو۔ اور اگر کسی کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، لیکن 7.5 تولہ سونا نہیں ہے اور چاندی بھی 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، بلکہ 1-2 تولہ سونا ہے یا 1-2 تولہ سے کم ہے، اور کچھ چاندی ہے، 10-12 تولے چاندی موجود ہے، اگر پھر ان دونوں کو مرج کیا جائے گا اور ان کی مارکیٹ ویلیو نکالی جائے گی۔ اگر مارکیٹ ویلیو نکالنے کے بعد اگر سونے اور چاندی کی جو مرجنگ کرنے کے بعد مارکیٹ ویلیو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے، جیسے کہ آج کل کے دور کے اندر
5 لاکھ سم تھنگ روپیز ہیں، تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور اس کے اوپر یہ سال بھی گزرا ہوا ہو تو ہو جائے گی۔ ضرورت اور استعمال کے سامان کو زکوٰۃ کے نصاب میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ ضرورت کا نصاب کون سا، کس نصاب کو شامل کیا جائے گا زکوٰۃ کے اندر؟ سونے کو شامل کیا جائے گا، چاندی کو شامل کیا جائے گا، کیش کو شامل کیا جائے گا، اور مال تجارت کو شامل کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ضرورت کا جو سامان ہے اس کو شامل نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ گھر ہے، اور اس طرح کھانے پینے کی اشیاء ہے، اور اس کے علاوہ کاروبار کرنے والے ہیں، اس کی فیکٹری کے اندر مشینیں لگی ہوئی ہیں، یا کوئی مستری ہے اس کے پاس کوئی مہنگی ترین مشین رکھی ہوئی ہے، تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض گھروں کے اندر بعض خواتین نے اپنی بچیوں کے لیے کچھ زیورات رکھے ہوتے ہیں، تو آیا ان کے اندر اوپر بھی زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کی 4 صورتیں ہیں۔ اگر بچیوں کے لیے زیورات رکھے ہیں لیکن ان کو مالک نہیں بنایا گیا، یعنی زیورات تو رکھے ہیں کہ شادی کے موقع پر ان کو دیے جائیں گے، تو اس صورت کے اندر وہ اس خاتون کی ملکیت ہے یا اس شخص کی ملکیت ہے، تو اس صورت کے اندر اسی کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، بچیوں کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بعض صورتوں میں گھروں کے اندر بچیوں کو بھی مالک بنا دیا جاتا ہے، لیکن وہ بچیاں اڈلٹ نہیں ہوتی اور بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچی ہوتی، تو اس صورت کے اندر ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بچیوں کو مالک بنا دیا جاتا ہے، وہ بچیاں بالغ بھی ہیں، لیکن سونا اتنا ہے کہ وہ نصاب کو نہیں پہنچتا، کہ 2 تولہ سونا ہے، 3 تولہ سونا ہے، 4 تولہ سونا ہے، اور اس کے علاوہ بچی کی ملکیت میں اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے، نہ ہی کیش ہے، نہ ہی چاندی ہے، نہ ہی بزنس انوینٹری ہے، تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ بچیوں کو مالک بھی بنا دیا، وہ بالغ بھی ہیں، اور تیسری صورت یہ ہے کہ جو زیورات ان کو دیے جا رہے ہیں، چاہے چاندی کے زیورات دیے جا رہے ہیں، چاہے سونے کے زیورات دیے جا رہے ہیں، اگر صرف سونے کے زیورات دیے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ بچی کی ملکیت میں اور کچھ نہیں ہے، اور سونا 7.5 تولہ سونا ہے، تو پھر اس کے اوپر بچی کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اور اگر دونوں قسم کے زیورات دیے جا رہے ہیں، سونا اور چاندی دونوں کی قسم کے زیورات دیے گئے، تو پھر اگر اس کی مارکیٹ ویلیو 52.5 تولہ چاندی کے اعتبار سے پہنچ جاتی ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، اور اگر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو نہیں پہنچتے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اور اس طرح اگر اکیلی چاندی دی ہے اور اکیلی چاندی 52.5 تولہ کے بقدر ہے، تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اب سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا کرتے وقت کس قیمت کو بنیاد بنایا جائے گا، کس بیس پہ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے؟ تو سونے اور چاندی کی زیورات کی زکوٰۃ ادا کرتے وقت جس دن زکوٰۃ ادا کریں گے اس دن کی قیمت کو اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ قیمتوں کا اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، تو اس دن جس دن ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس دن حساب لگا کے تو زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ اور نمبر 2، سونار زیورات کی کیسے زکوٰۃ ادا کرے گا؟ اب ایک آدمی ہے، سونار ہے، اس کے پاس مختلف زیورات رکھے ہوئے ہیں، اور اس صورت کے اندر وہ کس قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرے گا؟ سونار دکاندار کے لیے زیورات کی زکوٰۃ قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا، وہ بھی تھوک کی قیمت کا اعتبار ہے۔ اگر زیور میں سونا کم ہے لیکن نگینے لگے ہوئے ہیں، یا بنوائی اس نے بہت مہنگی کی ہوئی ہے وغیرہ کی وجہ سے قیمت زیادہ ہے، وہ زیادہ قیمت پر فروخت ہوگا، تو یعنی اس کے اندر 7.5 تولہ سونا تو ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی بنائی اتنی زیادہ لگی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر نگینے مہنگے سے لگے ہوئے ہیں، تو یہ مال تجارت کے اندر داخل ہو جائے گا، نگینے مال تجارت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو اس صورت کے اندر وہ قیمت فروخت کے اعتبار سے، جس اعتبار سے وہ کسٹمر کو ڈیل کرے گا، اس اعتبار سے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اور عام آدمی یا عام خواتین جو گھروں کے اندر ہوتی ہیں، ان کے زیورات کے اندر کتنی زکوٰۃ ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اپنے زیورات کو لے کے چلے جائیں
کہ کتنے کیرٹ کا سونا ہے، کتنے 21 کیرٹ کا ہے، 22 کیرٹ کا ہے، یا 19 کیرٹ کا ہے، 20 کیرٹ کا ہے. تو یہ زیورات جو ہے سونار کے پاس لے جائیں اور سونار سے اس کی قیمت لگائی جائے. کیونکہ سونار جو ہے ان نگین جو عام لوگوں کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ان کے جو بنائی ہوتی ہے اس کو علیحدہ کرتا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر جو کھوٹ لگی ہوتی ہے اس کو علیحدہ کرتا ہے، یا اس کے علاوہ جو موتی لگے ہوتے ہیں، پالش لگی ہوتی ہے، ان سب کو علیحدہ کر کے اس کے بعد اس کی قیمت خالص سونے کی قیمت لگاتا ہے اور خالص کے اعتبار سے خریدتا ہے. تو اس صورت کے اندر خالص سونے کی جو قیمت ہے اس کے اعتبار سے کیا کی جائے گی، زکوٰۃ ادا کی جائے گی. تو یہ سامعین، یہ ہماری ویڈیو تھی. تو اس کے اندر اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ اپنے زیورات کو لے کر خواتین ہیں اور حساب کرنا مشکل ہو رہا ہے زیورات کا، تو آپ کمنٹ سیشن کے اندر اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.